السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل من قبلک، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بھائیو، کل کے درس قرآن میں آپ نے سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ سن لی تھی، اور پہلی آیت کی کچھ وضاحت اور تفسیر بھی آپ احباب کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ کل کے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج جو آیات بینات پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں اور کن صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اہل تقوی کی جو یہ صفات آ رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، اور پھر اللہ جل شانہ سے مانگتے بھی رہنا ہے کہ یا اللہ، سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ نے جو اہل تقوی کی صفات بیان فرمائی ہیں، مجھ عاجز کو بھی ان صفات پر عمل کرنے کی یا ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سب سے پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان الحمدللہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ذات ہیں، جو تمام صفات اور کمالات کو جامع ہیں، اور سارا جہان اللہ کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اللہ کے والدین ہیں، نہ اللہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کو موت آئے گی۔ اللہ جل شانہ تمام کمزوریوں سے اور عیوب سے پاک اور مبرہ ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ اللہ جل شانہ کو
بن دیکھے ماننا کہ اللہ کی ایک ذات ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور ان پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہم نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو گزشتہ تھے ان کو بھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا سبحان اللہ، اور جنہوں نے نہیں دیکھا قیامت تک آنے والی امت، وہ ان پر بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے آخری پیغمبر اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے درمیان جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ان پر بھی ایمان بالغیب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آیا اور احادیث شریف میں ان کا تذکرہ آیا، تو ہم نے مانا ہوا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ جنت اور دوزخ بن دیکھے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پل صراط، میدان محشر، ان سب کو بنا دیکھے ہم مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ قبر کی راحت اور تکلیف کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر قرآن کی وجہ سے اور فرمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں راحت بھی ہے اور قبر میں عذاب بھی ہے۔ ان سب کو ہم نے بغیر دیکھے مانا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو اہل تقوی کی پہلی صفت ایمان بالغیب یعنی عقیدے کا درست ہونا ہے۔ متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب نماز کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے فرائض کا خیال کرتے ہیں، نماز کے واجبات کا خیال کرتے ہیں، نماز کی سنن کا خیال کرتے ہیں، نماز کے مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، رکوع اطمینان سے، قومہ اطمینان سے، جلسہ اطمینان سے، تیز تیز نماز نہیں پڑھتے بلکہ عاشقانہ نماز پڑھتے ہیں اور ٹکرے نہیں مارتے۔ یہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ اسی طرح یہ بھی بڑی علامت کے باجماعت نماز پڑھنا، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہے جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اگر وہ مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اس کی نماز مسجد کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔ اتنے پڑوس میں آپ کی مسجد ہے اور آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ نہیں پڑھتے اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس حدیث پاک میں ان کے لیے بڑی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ ہاں، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، گھٹنوں اور ٹخنوں کی تکلیف کی وجہ سے اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اور بات ہے، ورنہ اہل ایمان، اہل تقوی، ان کی بڑی علامت کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور خواتین وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی تیسری صفت، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اس چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے
کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور اور نفلی صدقات بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رشتہ داروں کی خدمت کرنی ہے تو زکوٰۃ کے ساتھ کریں گے، ان کی کوئی خوشی غمی کا مسئلہ ہے تو اس کو زکوٰۃ سے حل کرتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے اموال سے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ احباب یہ مائک بند کر دیں اپنے اپنے۔ امام رازی رحمہ اللہ جو تفسیر کے بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ نعمت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے علم سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے، انہیں دین کے قریب کرے۔ عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اپنی عقل سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ بدنی طاقت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو بڑی عمدہ بات حضرت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرنا اور ان کی آخرت کے لیے خرچ کرنا، تو یہ اس کے اندر شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل تقویٰ کی چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف، اے پیغمبر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے نا، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم سب کا قرآن کریم پر ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے، مفہوم بھی وہ ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور جو حدیث پاک ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، لیکن اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ کو پہنچاتے آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے۔ تو قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی کافر ہے۔ آج کل فتنہ انکار حدیث یہ بھی چل پڑا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فتنوں کا عروج، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبر دی تھی کہ انکار حدیث کا فتنہ ہوگا، میری احادیث کا انکار کیا جائے گا۔ آج فتنے کھڑے ہو گئے انکار حدیث پر۔ تو بھائیو، قرآن پر بھی ایمان، صاحب قرآن پر بھی ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صحیح احادیث پر بھی ہمارا کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے۔ پانچویں صفت وما انزل من قبلک، یہ بما انزل الیک، اس میں تو قرآن آ گیا کہ ہم نے جو آپ کی طرف اتارا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر۔
وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئیں یا صحائف اتارے گئے، تو یہ اہل تقوی متقین ان سب پر بھی کیا لاتے ہیں بھائی؟ ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو گزشتہ ہیں ان سب کو بھی برحق مانتے ہیں، اور ان کی تمام کتابوں کو اور صحائف کو بھی کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ برحق سمجھتے ہیں۔ متقین کی چھٹی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب یہ قبر میں جاتا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اگر نیک ہے تو اس کا مقام جو اچھا جنت میں ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور جو برا ہے اس کو اس کا جو برا مقام ہے، ٹھکانہ ہے، وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا روح نکالنے کے ساتھ ہی اس کے لیے مراحل شروع ہو گئے، اور جو نیک ہے اس کو قبر میں داخل کریں گے تو ایسے سمجھیں جنت میں چلا گیا، قیامت اس کے لیے قائم ہو گئی، اور جو برا ہے وہ جلے گا اور عذاب قبر کا شکار ہوگا، تو گویا اس کے لیے بھی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو ہم سب آخرت پر الحمدللہ یقین رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے۔ یقین تو ہے، ہم سب مسلمانوں کو یقین تو ہے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت حساب کتاب سب ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن غفلت کیا ہے؟ آخرت کی تیاری نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی تیاری آخرت کی نماز ہے، تو نماز میں ہم کتنی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ تمام صفات اللہ تعالی ہم سب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے، گھر میں نماز پڑھنے پر وعید سنائی جائے تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ بنا کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو امام مقرر کروں اور وہ یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھائے، اور میں جنگل جاؤں، لکڑیاں کاٹ لاؤں اور ایسے شخص کے گھر کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھتا ہے، غفلت کیا ہے؟ مسجد میں نہیں آتا، اور جو پھر گھر میں بھی نماز نہ پڑھے اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر کتنا اس کے لیے یعنی نفرت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مصارف زکوٰۃ پر انشاءاللہ پھر مستقل ہمارا ایک کورس ان قریب لانچ ہوگا، تو آپ کو اطلاع دی جائے گی، تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔